وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. رب العالمین دی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی تو بعد درود و سلام امام الحرمین امام القبلتین سید الثقلین
تاجدار مدینہ سرور سینہ، میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عظمت صحابہ، شان صحابہ اور مقام صحابہ دے حوالے نال خطبات جمعے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال سماعت کر رہے ہو۔ دعا ہے خالق کائنات سانو ساریاں نو صحابہ کرام دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں نے اور وفاداراں نے اپنا تن من دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو قربان کر دیتا۔ آپ نے صحابہ کرام کولوں مال دی قربانی منگی تو صحابہ نے پیش کر دیتی، اولاد دی قربانی، ماں باپ دی قربانی، اور سب تو بڑی قربانی بندہ اپنی جان نال پیار کرتا ہے، اپنی جان نال محبت کرتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یاراں اور وفاداراں نے اپنے گلے بھی کٹوا دیتے، اپنیاں جاناں دے نذرانے بھی پیش کر دیتے، اور کائنات والیاں نو اس بات کا سبق اور درس دیتا، کائنات دے باسیو، اگر تسی جنت دیاں بہاراں چاہندے جے اور جنت دے اندر داخل ہو کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا گوان چاہندے جے، جنت دے اندر جا کے خالق کائنات دا دیدار کرنا چاہندے جے، پھر اس دا ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی حل ہے کہ سارا جہان رسدہ رس جائے، ناراض ہندہ ہو جائے، لیکن تہاڈی زندگی دیاں راتاں اور تہاڈی زندگی دے دن، تہاڈیاں شادیاں اور تہاڈیاں غمیاں، تہاڈے لیل و نہار اطیع اللہ و اطیع الرسول دے مطابق گزرن، تو پھر جدو تسی دنیا تو رخصت ہو گے تو اللہ دے فرشتے خوش ہو کے، راضی ہو کے
تہانوں اللہ دی طرفوں اے پیغام دین دے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو میرے بھائیوں، میں دسنا چاہنا کہ نبی دے یاراں نے اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے وفاداراں نے اپنا تن من دن کس طرح قربان کیتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت تو، اور اس آیت دی تفسیر بن کے کس طرح وکھایا۔ خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے، آؤ اللہ دا قرآن سنو اور ایمان تازہ کرو۔ خالق کائنات اعلان فرما رہے ہیں، قل ان کان آباؤکم وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ آؤ ذرا غور فرماؤ نا کہ نبی دے یاراں نے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے وفاداراں نے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے تابعداراں نے اپنا تن من دن میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے ذات گرامی تو کس طرح قربان کر دیتا ہے۔ آ ویکھ لے جنگ احد، عظمت صحابہ، شان صحابہ، جنگ احد، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے یار، جگاں دے پیر علیہ السلام دے وفادار، ایک دا نام حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے دا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یارو ذرا غور کریں آج، توجہ نال سماعت فرمایا جے، میرے بھائی اے دونوں میدان احد دے اندر بیٹھے نے، دونوں میدان احد دے اندر تشریف فرمانے، اور میرے بھائی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان تو اپنے تن من تن قربان کرنے واسطے تشریف لے کے گئے نے، اور بھی صحابہ نے، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، سعد بن ابی وقاص آ یار مل کے دعائی کر لئیے، اللہ دے دربار اندر حاضری دے لئیے، اللہ دے محبوب پیغمبر دی ختم نبوتوں اپنا تن من دن قربان کرنے واسطے آئے ہیں۔ آپ فرماندے نے سعد تو دعا کریں تے میں آمین کہاں گا، پھر میں دعا کراں گا تے تو آمین کہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ دعا کر دینے، اللہ سنیا میدان احد دے اندر آ گیا، اللہ جی اطیع اللہ و اطیع الرسول تے عمل کر دے ہوئے، اللہ جی تیرے پیغمبر دا آرڈر من کے، تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دا
حکم تسلیم کر کے اللہ میدان احد دے اندر آ گیا۔ اللہ دشمن دے نال میرا مقابلہ ہوئے تے دشمن عام دشمن نہ ہوئے، طاقتور دشمن ہوئے، ان دے نال میرا مقابلہ ہو جائے۔ کافی دیر تک ان دی میری لڑائی ہوندی رہے، حتیٰ کہ میں انہوں جہنم رسید کر دے واں، ان دے مالک غنیمت دا میں مالک بن جاواں۔ حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین کہندے نے۔ میرے بھائی پھر حضرت عبداللہ دعا غور کرنا، حضرت عبداللہ دعا کرن لگے نے، آندے نے اللہ جی میدان احد دے اندر آ گیا، تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے عظمت و رسالت واسطے اپنا تن من تن قربان کرنا ہے، دشمنوں دا مقابلہ کرنا ہے۔ اللہ میری لڑائی دشمن دے نال ہوئے تے میرا دشمن عام دشمن نہ ہوئے، کمزور دشمن نہ ہوئے، طاقتور دشمن ہوئے۔ میری کافی دیر اندے نال لڑائی ہوندی رہے، حتیٰ کہ او مینوں شہید کر دے وے۔ اللہ شہید کرن تو بعد او میرے ہاتھ بھی کٹ دے وے۔ توجہ فرمانا، اللہ تن من تن صحابہ نے کس طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی تو قربان کیتا، اللہ میرے ہاتھ بھی کٹ دے وے، اللہ میرے پیر بھی کٹ دے وے، اللہ میرا نک بھی کٹ دے وے، اللہ میرے کان بھی کٹ دے وے۔ اللہ قیامت دا دن ہوئے نا تے میں تیرے دربار اندر پیش ہوا اور بھی لوگ کھڑے ہون، اللہ تیرے دربار اندر حساب و کتاب ہو رہا ہوئے۔ اللہ میں جدوں تیرے دربار دے اندر حاضری دیواں، اللہ تو میرے کول پوچھ لوے، یار عبداللہ دس تو سائے، میرے بندے مینوں دس تو سائے، تیرا نک کیوں کٹیا گیا ہے، تیرے ہاتھ کیوں کٹے گئے نے، تیرے پیر کیوں کٹے گئے نے، تو اپنا تن من دل میدان احد دے اندر کیوں قربان کر کے آیا ہے؟ تے اللہ میں تیرے دربار اندر کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن پڑھا، اللہ میں تیرے قرآن دیا تلاوتاں کراں۔ کل ان کان آباؤکم، پھر کہہ دیو تاکہ گرمی ختم ہو جائے، موسم دی شدت اور حدت ختم ہو جائے۔ قرآن اندر بہاری بڑی ہے اور سبحان اللہ اندر اللہ تعالیٰ نے بڑیاں برکتاں رکھیاں نے۔ صحابہ کرام دی سیرت سنو، عظمت سنو، مقام سنو اور ایمان تازہ کرو اور تہیہ کر کے جایا کرو، عزم کر کے جایا کرو۔ اللہ جس طرح تیرے نبی دے یاراں وفاداراں نے اپنی زندگی دیاں راتاں، اپنی زندگی دے دن قرآن و سنت دے مطابق گزارے نے، اللہ سانو بھی گزارن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ میں تیرے دربار اندر آواں، تو میرے کو سوال کرے، میں تیرے سامنے تیرا قرآن پڑھا۔ کل ان کان آباؤکم، توجہ ذرا میرے والے رکھو، کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ قیامت دن ہوئے، حساب و کتاب ہو رہا ہوئے،
اور میرے بھائیوں دعا کریا کرو کہ خالق کائنات سانو انہاں بندیاں دے اندر شامل کر دے وے جنہ بندیاں نو خالق کائنات نے قیامت والے دن بغیر حساب و کتاب تو ہی جنت دا داخلہ عطا کر دینا، کیونکہ میں تے تو کمزور ہاں، میں تے تو ماڑے ہاں، اسی ٹوٹیاں پھوٹیاں نیکیاں کرنے ہاں، اسی اپنی کمزوری نو سامنے رکھ دیا ہویا اللہ کو دعا کریا کر اللہ قیامت دا دن ہوئے ساڈا حساب کتاب نہ ہوئے تو بغیر حساب و کتاب تو اعلان کریں کہ میرے بندو جاؤ میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ سو اللہ جی قیامت دا دن ہوئے میں تیرے دربار اندر کھڑا ہوا اور بھی صحابہ اور پوری کائنات تیرے دربار اندر کھڑی ہوئے تے میں تیرا قرآن پڑھا تو میں نو پوچھیں کہ تیرے ہاتھ کیوں کٹے گئے، ہائے ہائے تیرا نک کیوں کٹیا گیا، تیرے پیر کیوں کٹے گئے، اور تو اپنا تن من دھن میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت تو قربان کیوں کیتا ہے، تے میری زبان جو آواز آئے قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پھر تیری طرف وہ آواز آئے صدقتا یا عبداللہ، عبداللہ تو سچ فرمایا ہے، تو حق فرمایا ہے، تیری نیت نو میں جاننا، واقعہ ہی تو اپنا تن من دن قربان کر کے آیا مینوں راضی کرنے واسطے، اپنا تن من دن قربان کر کے آیا، گلا کٹوا کے آیا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو راضی تے خوش کرنے واسطے عبداللہ گواہ ہو جا میں اج تینو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا ہے۔ یارو ایویں نہیں خالق کائنات نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تینو مینوں کوئی پتہ نہیں کہ میری نماز تیری قبول ہوئے یا نہ ہوئے، میرے تیرے روزے رکھے ہوئے قبول ہومن یا نہ ہومن، یا اسی اور بھی جتنیاں بھی نیکیاں کرنے ہیں میرے تیرے کوئی گارنٹی نہیں، لیکن خالق کائنات نے نبی تے یاراں تے وفاداراں نو اعلان کر دیتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، محبوب جی تیرے صحابہ میرے تے راضی اور میں تیرے صحابہ تے راضی۔ یارو میں رات بھی بیگم کوٹ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید کہہ دیو رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ، انہاں دے دور دی جس کانفرنس دی عظمت صحابہ کانفرنس دی بنیاد حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ نے رکھی، 18 19 20 سال تو ہاڈا بھائی اس کانفرنس دے اندر حاضری لگوا رہے ہیں، اور میں رات اے بات کہہ کے آیا کہ کائنات والو سنو، اور میرے بھائیوں جتنی توہین اس دور حکومت اندر کھل کے کہنا چاہنا کہ جتنی توہین اس دور حکومت اندر اس وزیر اعلیٰ دے دور اندر خصوصاً پنجاب اندر جتنی صحابہ دی توہین اس دور حکومت اندر ہوئی ہے، اس دی مثال ماضی چ مل دی، اوچی بولو، اس دی مثال ماضی چ مل دی نہیں۔ دعا کرو اللہ میرے ملک نو صحابہ جیسا حکمران عطا فرمائے، کہہ دیو آمین۔ نہیں ہوں مقدمہ تو آڈے تے آمین کہنے نال، اللہ صحابہ جیسا حکمران عطا فرما، اور لٹیرے تے ڈاکو اس ملک تو پجا دے، او حکمران آئے
کہ جیڑا اس ملک دے اندر اکھاں بند کر کے تیرا قرآن نافذ کرے، تیرے محمد الرسول اللہ دا فرمان نافذ کرے۔ تو آؤ بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کہنا عبداللہ تو سچ فرمایا ہے، حق فرمایا ہے، جا شان و شوکت نال میری جنت اندر داخل ہو جا۔ تے اللہ تیرے فرشتے مینو کہہ رہے ہومن میں جنت دے دروازے تے جاواں تے تیرے فرشتے کہہ رہے ہومن سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین۔ آؤ ذرا غور فرماؤ، میں دسنا چاہنا کہ نبی دے یاران نے میرے مصطفیٰ دے وفاداران نے اپنا تن من دن کس طرح قربان کیتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی ختم نبوت تو اللہ دے توحید تو یارو نانو تتیاں ریتاں تے بھی لٹایا گیا ہے، نبی دے یارانو اگ دے انگیاریاں تے بھی لٹایا گیا ہے، نبی دے یاران دے کلام دے اندر رسیاں پا کے مکے دے بازار اندر کسیٹیا بھی گیا ہے۔ دکھ بڑے آئے نے، تکلیفاں بڑیاں آئیاں نے، مصیبتاں بڑیاں آئیاں نے، امتحاناں دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے، آزمائشاں دے اندر مبتلا کیتا گیا ہے، لیکن نبی دے یار پھر بھی اندے رہنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائی میں ایک صحابی دی گل کر جاواں، پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، ان دا نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کلمہ پڑھ لے، اللہ دے توحید قبول، ایمان تازہ کرے آجے، اللہ دے توحید نو قبول کرنے آئے، اور میرے پیغمبر علیہ السلام دے عظمت و رسالت نو ختم نبوت نو من لے آئے۔ یار مکے دا رہن والا بھی نہیں، یسرب دا رہن والا بھی نہیں، اے دوروں حبشے جو چل کے آیا ہے، حسن و جمال بھی کوئی نہیں، کالا رنگ ہے، موٹے موٹے ہونٹ نے، تے امیہ کافر نے نو غلام بنا لے آئے، تے ہندے تک آوازاں پہنچ دیا نے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لے آئے۔ امیہ نو پتہ لگ جائے اے تانے ماردا تے میں نے ماردا ہے، آندا بلال تیرا رنگ کالا جے آئے، بلال تیرے موٹے موٹے ہونٹ نے، بلال جدو تو آیا سائے تیرے کول پہنن واسطے کپڑے کوئی نہیں سے، بلال جدو تو آیا سائے تیرے کول کھانا کھان واسطے کوئی نہیں سے، تینوں کو خریدن واسطے تیار نہیں سے، تے میں تینوں خریدے آئے، ان میں نو پتہ لگا ہے تو اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے نبوت نو قبول کر لیا ہے، اللہ دے توحید نو قبول کر لیا ہے، تے آندہ کی ہے کہندا امیہ تینوں یار اگر کسے نو روٹی کھلا دے میں، کسے نو پانی پلا دے میں، کسے نو تھوڑا پتا قرض دے دے میں، کسے دے گھر کوئی 20 کلو من گندم دا پیج دے میں، کوئی موقع ایسا آئے انہوں تانا نہ ماری، انہوں مینا نہ ماری، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اے امیہ کافر تانے مارتا ہے، مینے مارتا ہے، آندے نے کہندا امیہ تینوں مل لے آیا میں، بیٹھے نکمے نو اناج کھوایا میں، ان تو کلمہ پڑھ لے آئے مکی سردار دا نام محمد والا صلی اللہ، اور ٹھنڈ پا دیو ٹھنڈ صلی اللہ، بلند آواز نال کہہ دیو صلی اللہ، تے حال کی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا یار دسنا اے جاننا کہ آج مینوں تینوں بھی کوئی تکلیف آ جائے اللہ دی توحید دی خاطر، آج مینوں تینوں بھی کوئی آزمائش تے امتحان اندر مبتلا کر دیتا جائے، اللہ
اللہ دی توحید واسطے، اس طرح سمجھو اللہ دی توحید واسطے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت واسطے مینوں تینوں بھی ہوا لاٹاں اندر جانا پوے، جیل اندر جانا پوے، ہاتھ کڑیاں ہاتھاں اندر پہنانیاں پین، پیراں اندر بیڑیاں پہنانیاں پین، تے ڈرنا نہیں چکھنا نہیں، ہاتھ کڑیاں پیراں اندر بیڑیاں پہنا لیا جے اور ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑیاں پہنا لیا جے، مقدمات نو برداشت کر لیا جے، لیکن پھر بھی جس مقام تے بھی جاؤ تہاڈی زبان چو آواز آئے لا بولو، پھر بولو لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال کہہ دیو، اجے آواز نہیں آئی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج گرم ریت لیٹے نے، ہائے ہائے اگ دے انگیاریاں تے لیٹے نے، تے سینے تے وزنی پتھر ہے، اور پھر وقت آندا ہے گل چ رسی پاندے نے تے مکے تے بازاراں اندر کسیٹ دے نے۔ بلال دے دل دے اندر بات جاندی ہوئے گی، اللہ مکہ مکرمہ اندر میرا سکا بھائی کوئی نہیں، اللہ مکہ مکرمہ اندر میرا ویر کوئی نہیں، اللہ مکہ مکرمہ اندر میرا باپ کوئی نہیں، میری ماں کوئی نہیں، میرے کوئی چاچے دا بیٹا نہیں، کوئی میرے تائی دا بیٹا نہیں، کوئی میری خالہ دا بیٹا نہیں، کوئی میری پھوپھی دا بیٹا نہیں، میرے ماموں دا کوئی بیٹا نہیں، اللہ میری کون مدد کرے گا، اللہ میری کون نصرت کرے گا؟ انج کر کے گرم ریت تے لیٹے نے تے مولانا بڑی پیاری ترجمانی کرتے نے، فرماندے نے ریت تے پتھراں اتے، اور نبی دے یاراں نو مندہ بولنا سوکھا ہے تے گرم ریت تے اگ دے انگیاراں تے لیٹنا بڑا اوکھا ہے، لیٹنا بڑا اوکھا ہے۔ آ جاندے نے جناب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ دے محبوب پیغمبر جدو دنیا تو رخصت ہوئے، استغفر اللہ 4 مسلمان رہ گئے سن، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے سی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور میرے حکمران انہاں دی پشت بنائی کرن، اور میرے حکمران انہاں دی مدد کرن، انہاں دی نصرت کرن، جنہاں دا عقیدہ اللہ دے محبوب پیغمبر دے جان تو بعد معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے سی، 4 مسلمان رہ گئے سی۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ اور میں پوچھنا میرے جمعے اندر ماسٹر صدیق صاحب تشریف فرما نے، ٹیچر حضرات ذرا مینو ایمانداری نال دسو کہ استاد دے کول شاگرد ہومن 100، شاگرد کنے ہومن 100، تے انہاں چوں ایک پاس ہوئے 2-3 پاس ہومن باقی سارے فیل ہو جان، کیا استاد دی کوئی عزت رہندی ہے؟ بولو استاد دا کوئی احترام رہندا ہے؟ یار تو میرے مصطفیٰ دی بھی توہین کریں کہ 1,44,000 صحابہ چوں سارے مرتد ہو گئے، استغفر اللہ، تے 4 مسلمان رہ گئے، تیری غیرت دا جنازہ نکل گیا۔ اللہ اللہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا کی حال ہے، ریت تے پتھراں اتے پھر کسیٹ دے بدن تے داغ پہ گئے، جی میں پھول نے چیٹ دیں درد مند دل ویخ اکھاں پہ میٹ دے، پر ترس نہ کھاوے ہرگز ٹولا کفار دا، نام محمد والا کال جیٹھار دا، نام محمد والا۔ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریت لیٹ کے اگ دے انگیاریاں تے لیٹ کے تے سینے تے وزنی پتھر تے پھر بھی کہہ رہے نے لا پڑھ لو
لا اجے آواز نہیں آئی، لا شہادت دی انگلی کھڑی کر کے تاکہ جیڑا ستا ہو جاگ جاوے، لا۔ اور آپ نے پھر اس سید دی تفسیر نہیں بن کے وکھایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہہ دو سبحان اللہ، پھر کہہ دیو۔ میں تواڈے نال پچھلے جمعے وعدہ کیتا موسم دی بڑی شدت ہے، حدت ہے، میں بڑی تواڈی قربانی سمجھنا کہ گرم مرکز دے اندر آ کے بیٹھ دے جی، انشاءاللہ اگلے سال ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھنڈائی بھی مرکز، اللہ مدد کرے گا، اللہ نصرت کرے گا۔ آپ دے سامنے قرآن دی آیت، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ نہیں سمجھ آئی؟ دوسرا مقام، ان الذین، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، فضائل صحابہ، اور نبی دے یاراں نے اپنا تن من دھن کس طرح قربان کیتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ اللہ اللہ، آؤ میرا دل کردا ہے کہ میں چلدا چونکہ اوپر میریاں ماواں تے بہناں بیٹیاں تشریف لے آئیاں نے، میں کچھ نہ کچھ انہاں واسطے بھی بیان کر دیواں تاکہ انہاں دی ایمان اندر بھی تازگی پیدا ہو جائے۔ صحابہ نے تاں اپنا تن من دھن قربان کیتا ہی کیتا ہے، لیکن صحابیات نے بھی اس آیت پہ عمل کر کے وخایا، ان المسلمین والمسلمات۔ کہو سبحان اللہ۔ یار قرآن اندر بڑی بہار ہے، قرآن اندر بڑی برکت ہے۔ ان المسلمین والمسلمات، بائیاں پارا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلمان بندے تے مسلمان عورتاں، یار مومن بندے تے مومن عورتاں، والقانتین والقانتات، فرما بردار بندے، صحابہ اور صحابیات دی گل ہو رہی ہے، تو تے میں بھی شامل ہوں، فرما بردار بندے تے فرما بردار عورتاں، والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچ بولن والے بندے تے سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے بندے تے صبر کرنے والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ خیرات کرنے والے بندے تے صدقہ خیرات کرنے والیاں عورتاں، والخاشین والخاشیات، اللہ تو ڈرنے والے بندے اللہ تو ڈرنے والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا بہت زیادہ ذکر کرنے والے بندے تے بہت زیادہ ذکر کرنے والیاں عورتاں، اللہ پھر انہاں نوں کی دے گا؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ
اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ فرمایا انہوں نے میں معاف کر دیواں گا اور اجر عظیم عطا کراں گا۔ آؤ جنگ احد صحابہ کرام اپنے گلے کٹوا رہے نے اور اپنیاں جاناں دے نذرانے پیش کر رہے نے۔ ایک ماں جی ہے جنگ احد اندر ان دا خامد بھی شہید ہو گیا ہے، بھائی بھی شہید ہو گیا ہے، بیٹا بھی شہید ہو گیا ہے، انہوں نے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے میرے مصطفیٰ دی ختم نبوت تو اللہ دی توحید تو۔ افواہ پھلان والیاں نے نا افواہ پھلا دیتی کہ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حاجیاں نو پتہ ہے کہ مدینے دے قریب ہی میدان احد ہے، اللہ بندہ پیدل چل کے بھی میدان احد اندر جا سکتا ہے۔ انہوں پتہ لگا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو گئے نے، غم نہ سیا گیا، بشری تقاضا ہاتھ وچ ڈنگوری پکڑ لئیے، آئے سوٹی پکڑ لئیے تے جا رہی ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دا نا بدلہ لین واسطے۔ رستے اندر ایک صحابی نال ملاقات ہوئی تے ہوں دے کولوں پوچھ دیئے مینوں اے دس اللہ دے پیغمبر دا کی حال ہے؟ وہ آندا ہے ماں جی اللہ دے پیغمبر خیریت نال نے، ہاں تیرا خامن شہید ہو گیا ہے، سیرا تیرا سرتاج شہید ہو گیا ہے۔ ماں جی انا للہ پڑھ دیئے اگے چلی جان دیئے۔ پھر ایک صحابی نال ملاقات ہوں دیئے، آندی ہے میں نو دسو اللہ دے محبوب پیغمبر دا کی حال ہے؟ وہ آندہ ہے ماں جی اللہ دے پیغمبر خیریت نال نے، ہاں تیرا جیڑا بیٹا ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ ماں جی انا للہ پڑھ دیئے تے اگے چلی جان دیئے۔ پھر اور ایک نال ملاقات ہوں دیئے، ان دے کلوں پوچھ دیئے اللہ دے پیغمبر دا کی حال ہے؟ وہ آندہ ہے ماں جی اللہ دے پیغمبر خیریت نال نے، تیرا پائی شہید ہو گیا ہے۔ تے مائی پڑھ دیئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تے چل دی نا پیارے پیغمبر جناب محمد کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال نا جا کے ملاقات کر دیئے، میرے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا دیدار کر دیئے۔ یارو اس چہرے دا دیدار کر دیئے جس چہرے نو ایمان دی حالت اندر ایک دفعہ دیکھ لیا جائے تے ایمان دی حالت اندر موت آ جائے، اور اس چہرے دا جا کے دیدار کر دیئے جس چہرے دے متعلق حضرت امی عائشہ صدیقہ آواز نہیں آئی۔ رات میرا عنوان بھی بیگم کوٹے ہی سی، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی شان تے بلند آواز نال کہو رضی اللہ۔ آواز نہیں آئی، جیڑا ماں جنہوں اپنی ماں سمجھدا ہے وہ بلند آواز نال کہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے میرے مصطفیٰ دے چہرے دے متعلق بڑی پیاری گل کیتی ہے، کی آندیاں نے فرماندے نے پوچھ امی عائشہ صدیقہ تو گلاں پاک محمد پیار دیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔
صحابہ نے ایویں نہیں اپنا تن من دن قربان کیتا، آقا دے فرمان تو، آقا دی ختم نبوت تو۔ پوچھ امی عائشہ صدیقہ تو، گلاں پاک محمد دے پیار دیاں، مکھ پاک محمد دا چمکدائے جویں بجلیاں نے چمکار دیاں۔ تے گل بڑی پیاری ہو، جو زلیخا نو کرنا، لکھ لو، جو زلیخا نو کرنا ملامت گئیاں، ان انگلیاں اپنیاں کاٹ لیاں، تے جے او ویندیاں میرے محمد نو جگر دل وچ چھریاں اتار دیاں۔ اس ماں جی نے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دا دیدار کیتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے مکھڑے نو دیکھیا تے پتہ کی آندی ہے، کل مصیبت کل مصیبت بعدک جلالو، کہنے لگی اللہ دی قسم ہے میں پیارے پیغمبر علیہ السلام دے چہرے دا دیدار کر لیا، اللہ نے میرے سارے دکھ ہی دور کر دیتے نے۔ اللہ سانو اپنے پیغمبر دا دیدار خواب اندر ہی کرا دے، اچھی کہہ دے ہو، اللہ سانو اپنے پیغمبر دا دیدار خواب اندر ہی کرا دے۔ تیرے تے نبی دے یاراں نے وفاداراں نے رج رج کے تیرے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کیتا ہے، تے تیرے نبی دے مکھڑے نو ویکھیا اے۔ اللہ سی تیرے کمزور جے بندے ہاں، سانو خواب اندر ہی اپنا محبوب پیغمبر وخا دے، خواب دے اندر ہی سانو اپنے پیغمبر دے چہرے دا دیدار کرا دے۔ آؤ نا میرے بھائی، مولانا بڑی پیاری ترجمانی کر دینے، اے اماں گھروں نکلی ہاتھ وچ ڈنگوری پکڑی ہے تے حال کی ہے، آندے نے جدوں شہادت پاک، تن من دن قربان کرنے والے اور قربان کرنے والیاں، جدوں شہادت پاک نبی دی تے جس دم سنیا مائی، او لک بن پٹکا پکڑ ڈنگوری، بدلا لین نبی دا آئی، راہ جاندیاں اس مائی تائیں لاشاں نظریں آئیاں، کہن لگی کیڑی اے ماں کرما والی تے جس نے مراداں پائیاں، کسے کیا مائی بھائی بھی بیٹا ہوندا تے بیٹا بھی بیٹا ہوندا، میرے بھائی ویرا نال تاں بہنا بڑا پیار کردیاں نے، بہنا بڑیاں محبت کردیاں نے، تے ویر بھی بہنا نال بڑا پیار کردے نے، ویر بھی بہنا نال بڑیاں محبتاں کردے نے۔ جدوں شہادت پاک نبی دی تے جس دم سنیا مائی، او لک بن پٹکا پکڑ ڈنگوری، بدلا لین نبی دا آئی، تیرا جاندیاں اس مائی تائیں دو لاشاں نظریں آئیاں، کہنے لگے اے کیڑی ماں کرما والے تے جس نے مراداں پائیاں، کسے کیا مائی اے بیٹے نہیں تیرے تے جنہ شہادت پائی،
مائی کیا الحمدللہ، مائی کیا الحمدللہ۔ پٹا کٹی نہیں کیتی، واہ ویلا نہیں کیتا، اپنے بال نہیں اکھیڑے، اپنے کپڑے نہیں پاڑے، مائی کیا الحمدللہ، تے ہو گیا فضل الہی۔ تے گل بڑی پیاری آندھی ہے، او کیڑی گھڑی سی کرما والی، او کیڑی گھڑی سی کرما والی، تے جدوں اے میں جائے اللہ دیتے سن تے میں سن پالے، اج کم نبی دے آئے۔ اللہ مینو تہانوں وی صحابہ اور صحابیات جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ ایک اور اللہ والے نے نا ترجمانی کیتی ہے، ماں جی دا پیار، ماں جی دی محبت۔ جدوں میرے مصطفیٰ دے کول پہنچی نا تے آقا دا چہرہ ویکھ کے، مکھڑا دیکھ کے پتہ آندھی کیے، جدوں ویکھیا جا کے محبوب تائیں، او یزدانی میڈیا سروس والیا اے ذرا میرا کلپ دھیان نال چلائیں تاکہ لوگوں دے دلوں دے اندر ایمانی پختگی پیدا ہوئے، ایمانی تازگی پیدا ہوئے۔ جدوں ویکھیا جا کے محبوب تائیں، بولا آخری میں قربان زندہ، سونا پیر میں سلامتی نال ڈٹھا، تے میرے واسطے کل جان زندہ، تے پیڑے کفر نو رب برباد کرسی، پیڑے کفر نو رب برباد کرسی۔ نظر آ گیا نبی سلطان زندہ، تے گل بڑی پیاری جے آندھی ہے، مراں جیواں گے میں دین محمدی اتے، مراں جیواں گے میں دین محمدی اتے، مراں جیواں گے میں دین محمدی اتے، جب تک رہے جسم دے وچ جان زندہ، تے سارا مال اولاد قربان کرساں، رکھاں جگ دے وچ قرآن زندہ۔ تے آندھی کی ہے، نہیں ریا غم خامد پائی تے پتر دا، نہیں ریا غم خامد پائی تے پتر دا، نظر آ گیا نبی سلطان زندہ۔ اپنا تن من دھن میرے مصطفیٰ دی ذات گرامی تو قربان کر دیتا۔ صحابیات حضرت عبداللہ بن زبیر، کہو آخری بات، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج بن یوسف نے شہید کر دیتا ہے، مکے دے چوک اندر آپ دی لاش نو ٹنگ دیتا گیا۔ مفسرین نے لکھیا ہے، میں سیرہ صحابہ اندر پڑھیا ہے،
کہ 7 دن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دی لاش مبارک مکے دے چوک اندر ٹنگی ہوئی ہے، لٹکائی ہوئی ہے، تے کوئی جان والا انہاں دی والدہ دے کول گیا، ماں دے کول گیا، یار ماں دا ماں ہی ہویا کر دیے، انہوں جا کے آندہ نی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تینوں پتہ ہی نہیں اج کئی دن گزر گئے نے، 7 دن تقریباً گزر گئے نے، تے تیرا جیڑا ویر ہے، تیرا جیڑا بھائی ہے، تیرا جیڑا بیٹا ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دا لاشا مکے دے چوک اندر ٹنگیا ہویا ہے، آج 7 دن گزر گئے نے، تے لوگ گزرن والے حضرت عبداللہ بن زبیر دے لاش نوں ویکھ دے نے، تے نال آندے نے ایندہ کوئی بھی نہیں ہونا، کیا ایندہ بھائی ویر کوئی نہیں، ماں باپ بھی نہیں، کہ کسے نے آ کے یہ جرت نہیں کیتے کہ اندی لاش نوں اتار کے انہوں قبر دی اندر دفن کر دیتا جائے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگ دے، آپ آئیاں نا انج کر کے ہاتھ وچ سوٹی پکڑی ہے تے آ رہی ہے مکے دے چوک اندر، انج کر کے سوٹی دے نال ٹون لا کے کھڑی ہو جاندی ہے۔ یار ماں دے دل تے کی بیتیا ہوئے گا، بچے نوں کو تکلیف ہو جائے تے ماما دا زندہ ہی مر جاندیاں نے، بچہ گم ہو جائے 2-4 گھنٹے بچہ آوے تے ماپیاں دیاں نیند نہیں اٹھ جاندیاں نے، ماپے جیندے ہی مر جاندے نے۔ میرے بھائی ویکھ رہے بھی تو ماں ہے انج کر کے کھڑی ہے تے لاش نوں 7 دن ہو گئے نے مکے دے چوک اندر ٹنگیا ہویا ہے، بشری تقاضا ہے، اکھاں چوں آنسو ضرور نکلے ہونگے، سوٹی نال ٹون لا کے کھڑی ہے تے میرے بھائی انج کر کے نا اپنے بیٹے نوں مخاطب ہو کے آندی ہے میرے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تیری لاش تے واہ ویلا کرن نہیں آئی، پیٹا کٹی کرن واسطے نہیں آئی، میں تاج تینوں مبارکاں دین آئی ہوں کہ جدو تو زندہ سائیں تے نبی دے ممبر تے چڑھ کے اللہ دی توحید بیان کردہ سائیں، جدو تو زندہ سائیں پیغمبر علیہ السلام دے ختم نبوت دا اعلان کردہ سائیں، ساریاں تو اچھا کھڑا ہو کے اے میرے بیٹے عبداللہ آج تین موت بھی آئی ہے تے سب تو اچھی موت آئی ہے۔ انج سوٹی پکڑیے، یار ویکھ لے کتنی استقامت ہے تے ویندی جا رہی ہے تے کوئی مخاطب ہون والا مخاطب ہو کے آندہ نہیں اسماء پیلی کر دے حجاج بن یوسف دے اگے کہ تیرے بیٹے دے لاش نوں سولی تو اتار دے وے، اندہ جنازہ پڑھایا جائے، انہوں قبر دے اندر دفن کیتا جائے۔ ویکھ لینی اسماء مکے دا موسم بڑا گرمی، مکے دی گرمی بڑی سخت ہے تے چوکی مکہ مکرمہ دا تے اے شہر کیڑا ہے جیڑے شہر اندر تیرے بیٹے دی لاش ٹنگی ہوئی ہے، 7 دن گزر گئے نے تے ماں بڑی استقامت نال کھڑی ہے تے دل وچ آندی ہے، رونتا آیا ہی ہوئے گا، آخر دل دا ٹکڑا ہے، دل دا گوشہ ہے تے رو کر کے آندی ہوئے گی، جتنی دیر تک مرضی لاش دی ٹنگی روے، میں حجاج بن یوسف دے سامنے اتارن دی اپیل نہیں کرنی۔ اندھے نے ہو چکی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے
یہ خطیب ریکارڈ کرنے والے ریکارڈ کری ذرا دھیان نال، ہوش کی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی ہے سوار۔ یاراں جو سمجھو کہ میں جویں نبی دے ممبر تے کھڑا تے مینوں کو آ کے اتارن دی کوشش کرے، دھکے نال اتارن دی کوشش کرے تے میں نبی دے ممبر تے ڈٹ جاواں کہ میں نبی دے ممبر تو تھلے نہیں اترنا، میں اپنا پیغام دینا ہی دینا، میں اپنی دعوت لوگوں تک پہنچانی ہے۔ آندھی ہے ہوش کی دیر کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی ہے سوار۔ اتفاقات سے ایک دن ادھر آ نکلی، دیکھ کر لاش کو بولی اخبار، ہوش کی دیر میں کہ ممبر پہ کھڑا ہے یہ خطیب، اپنے مرکب سے اترتا نہیں اب بھی ہے سوار۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابات اور صحابیات تے اللہ راضی، صحابہ اور صحابیات اللہ تے راضی۔ دعا ہے اللہ میری حاضری اور تہاڈی تشریف آوری اللہ اپنے دربار اندر قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے خدا حیدر کرار داماد مصطفیٰ حضرت حسن حضرت حسین انہاں دے والد محترم حضرت علی مرتضیٰ، اچھی کہہ دیو ذرا پھر کہہ دیو، رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان اور مقام دے متعلق ہوئے گا۔ اللہ مینوں تانوں صحابہ دی سیرت تے عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے بھی حکیم ظفر الرحمان واسطے دعا کیتی سی، غالباً میرے بھائی کامل حکیم سمر صاحب پچھلے جمعے موجود نہیں سن، آج جو حاضر نے انہاں دے بھائی، تو درد دل نال دعا کر کے جایا جی، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ اور دوسری بات، جیڑے علماء خطبہ، علماء ضمیر فروش نہیں، علماء ضمیر فروش نہیں، جیڑے علماء حق بیان کر دینے، اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ ساڑھے تک کئی وہابی مولویاں نے امام زامن بھی اپنے ہاتھ دے بنوا لیا ہے اہل تشیع کولوں، اور میری جماعت نے انہاں نال مکمل بائی کاٹ کیتا ہے کہ جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ ساڈا سجن، بولو، جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ ساڈا سجن، جڑا صحابہ دے ایمان تے حملہ کردا ہوندا ساڈے نال کوئی تعلق ہوندا، ساڈے نال کوئی واسطہ۔ یار کیسے اسی ضمیر فروش علماء ہو چکے ہیں کہ امام زامن دھاگا بنے ہیں اپنے مطلب ہاتھ دے اوپر اور بازو تے دھاگا بن کے گیا اہل تشیع، لو جی امام زامن ہن تو ساڈے امام دی ضمانت اندر آ گیا، تینوں خیر ہے، تینوں کسی قسم دا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ میری قوم نو سمجھ عطا فرمائے۔ کئی علماء نے صرف پیسے کمانا ہی اپنا وتیرہ بنا لیا کہ پیسے آنے چاہیے نے، وہ اہل تشیع کو لاون، وہ پاویں مرضیاں کو پیسے آ جان، بس پیسے آنے چاہیے نے۔ دعا فرماؤ اللہ سانو حق والیاں دا ساتھ دین دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ سارے ساتھی بھئی اپنا اپنا حصہ پا کے جایا کرو۔ ایک دروازہ اوپر لگنا ہے تیسری منزل تے، کیونکہ پچھلے دنوں تو